الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ ہماری گفتگو دلیل کے عنوان سے قضیہ تک پہنچی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ایک تصور سے ذہن جو ہے وہ تحلیل کر کے مختلف مفاہیم کو اخذ کرتا ہے۔ ادھر سے دو تین مراحل پہ ہماری گفتگو منتقل ہوگی جس سے ہمیں مفہوم کلی اور اس کا استعمال قضیے کی دنیا میں سمجھ آ جائے گا۔ اس بات کے پر ہمارا اختتام ہوا تھا کہ جب انسان اپنے حواس کے ذریعے سے کسی مفہوم کو اخذ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی مفہوم منتقل ہوتا ہے تو اس مفہوم کے ہمراہ کئی مفاہیم حقیقت میں ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس مفاہیم کے ساتھ کئی مفاہیم ہوتے ہیں اور ذہن یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان تمام مفاہیم کو اس کی ذات سے جدا کر سکے۔ لہٰذا یہ جو کئی مفاہیم اس کے ہمراہ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اس کا تشخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ایک سے زائد کے اوپر پھر منطبق نہیں ہو سکتا، چونکہ انطباق اور صدق ایک ہی چیز ہے۔ انطباق اور صدق سے مراد یہ ہے کہ ایک مفہوم خارج میں ایک فرد کے اوپر یا ایک شے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہو یا اپلائی ہوتا ہو یا وہ اس کا فرد قرار پائے، یہ سارے ایک ہی بات ہے، صرف اسلوب مختلف ہے۔ مثلا اگر میرے ذہن میں بالفرض یہ قلم کو میں دیکھتا ہوں اور اس کے بعد قلم کا تصور میرے اندر نفس میں منتقل ہو جاتا ہے، ذہن میں منتقل ہوتا ہے، تو اب میرے ذہن میں یہی قلم پایا جاتا ہے اور میں بالفرض آنکھیں بند کروں یا ایسے صرف نظر کروں اور توجہ کروں تو یہی قلم اپنے جس سطح کا میں نے اس کو مشاہدہ کیا ہے وہ مجھے اپنے ذہن میں بعینی ہی نظر آ رہا ہے۔ مثلا وہی رنگ ہے، وہی اس کا قد کاٹ ہے اور اس کے ہمراہ پھر بعض فضا جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی اس کے ہمراہ منتقل ہوئی۔ اب میں ذہن میں بننے والے اس مفہوم قلم کو باہر اپنے ذہن سے باہر خارج میں اپلائی کرنا چاہوں یا منطبق کرنا چاہوں یا اس مفہوم کا فرد تلاش کرنا چاہوں تو وہ یہی ہوگا۔ بس اس مفہوم ذہنی کا اس کے ساتھ جو میرا ارتباط ہے یہ کیا کہلائے گا؟ صدق یا انطباق یا اسے اطلاق بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اپلائی کرنا بھی اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ خوب، اگر ایک مفہوم ایک سے زائد افراد کے اوپر منطبق ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے کہتے ہیں مفہوم جزئی، اور اگر ایک مفہوم ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے کہتے ہیں مفہوم کلی۔ اس جگہ ہم قضیے کی بحث میں وارد ہونے سے پہلے اس مرحلے کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم چند سوالوں کے ذریعے سے طے کر سکتے ہیں۔ یہ جو چند سوال ہیں اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کسی طور پہ کل انشاءاللہ ملاحظہ کریں، ورنہ ارادہ تھا کہ کسی طرح سے ہم اس کو مطالعہ کر لیتے، کیونکہ یہ جو چند سوال ہیں یہ ایک حقیقت تک ہمیں رفتہ رفتہ پہنچا دیتے ہیں اور جو ہم قضیے کی دنیا میں جاننا چاہتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس تک ہماری رسائی کراتے ہیں، اور وہ ہماری پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت، خارج اور ذہن میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس در حقیقت سوال جو بنتے ہیں اس طریقے سے ہیں، اگر آپ غور کریں۔ ایک ہمارے پاس سوال ہے جو ماں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، عربی میں ماں استفہام کے لیے بھی آتی ہے، صحیح ہے، سوال کے لیے بھی آتی ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس در حقیقت ان سوالوں کے جواب ترتیب وار ہے۔ ابھی تک ہم جتنا دروس میں سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں وہ ان چند سوالوں سے ہمارے لیے جواب اس کا حاصل ہو جائے گا۔ ماں کے ذریعے سے کے نام سے
دوسرا ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے حل کے عنوان سے، یہ حل جو ہے بسیطہ ہے یا مرکبہ ہے، اور تیسرا ہمارے پاس ہے لما، لما بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لما یعنی یہ کیوں ہے۔ اس جگہ پہ بھی علت جو ہے پوچھی جاتی ہے کہ یہ جو محمول آپ موضوع کے ساتھ مختص کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے جو زیادہ پیش نظر ہے بحث میں وہ مقام حل ہے، حل بسیطہ اور حل مرکب۔ چونکہ مائے شارحہ اور مائے حقیقیہ اس سے ایک ماہیت کو جانا جاتا ہے کہ ابھی ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کے ذریعے سے در حقیقت قضیے کے اندر موضوع اور محمول کی ذات کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے جو قضیہ ابھی تک پڑھا ہے یہ قضیہ ہمارے پاس 3 ارکان موضوع ہے، محمول ہے اور ان کے درمیان نسبت یا ربط ہے۔ ماں کے ذریعے سے ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، مثلا ذات موضوع، ذات محمول، کیونکہ اگر تصوراً اسے روشن کرنا پڑے گا، چونکہ ہم جب بحث کر رہے ہیں تو یہ والا مرحلہ نہیں پڑھیں گے، یعنی ہماری بحث ماں سے شروع نہیں ہو رہی ہے، آپ منطق میں خود جا کے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا ماں کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا چیز روشن ہوتی ہے کہ ذات موضوع کیا ہے اور ذات محمول کیا ہے۔ یعنی بالفرض آپ اس جگہ پہ ایک لکھ دیتے ہیں الاحتکار، عربی میں ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں، تو یہاں پہ پہلا سوال کرے گا مل احتکار، تو وہاں پہ آپ بالفرض اس کا ایسا مترادف لفظ لے کے آتے ہیں جس سے آپ کو جان پہچان یا مانوسیت ہے، پھر وہ اگلا سوال کرے گا اس کی حقیقت کے بارے میں، صحیح ہے؟ یعنی مل احتکار یعنی ما هو الاحتکار، یعنی ماہیت کیا ہے، یا ما ہوا حقیقت الاحتکار۔ گویا کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک لفظی طور پہ میں مانوس ہو گیا ہوں اور آپ جس لفظ سے میں آشنا تھا مثلا ذخیرہ اندوزی، وہ آپ نے مجھے بتا دیا، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی؟ چونکہ اگر یہ حقیقت آشکار نہ ہو تو کیسے محمول اور موضوع میں ربط کے مرحلے تک آپ پہنچیں گے؟ لہذا لا محالہ آپ کو اس عنوان سے ماہیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کو ماں کے ذریعے سے ایک بار ماہیت کے بارے میں، ایک بار اس کے ماں کے ذریعے سے اول تو آپ کو لفظ سے ہی آشنائی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک آپ پہلا کہیں گے یہ کیا چیز ہے، تو وہ پھر ایسا لفظ لے کے آئے گا جس سے آپ کچھ مانوس ہیں، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے اچھا یہ ہے کیا، یہ سوال کریں گے، درست ہے؟ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں سے اس نے صرف شرح کی ہے، درست ہے؟ بالفاظ دیگر شرح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دفعہ لفظی شرح ہے اور ایک دفعہ حقیقی شرح ہے، صحیح؟ اس لیے اس ماں کو پہلے مرحلے کی ماں کو کہتے ہیں کہ یہ لفظیہ ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کیا کرے گی، لفظ کو روشن کرے گی، ماں لفظیہ۔ مثلا آپ کو نہیں پتا کہ غضنفر کسے کہتے ہیں، صحیح ہے؟ آپ کہیں گے من غضنفر، یعنی کیا مطلب؟ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں کئی الفاظ ہیں، جیسے الکافی میں نکیرہ کے بارے میں ہے کہ اس نے راوی نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی عقل زیادہ تھی، تو امام نے فرمایا نہیں عقل نہیں بلکہ نکیرہ۔ اب اس نے پوچھا یہ کیا ہے نکیرہ، تو امام نے فرمایا کہ مکاری، چالاکی۔ خلاصہ کلام اس طرح سے کئی کلمات ہیں، مخبتین اسی طرح کلمہ ہے، قرآن کریم کا کلمہ اخبات، آپ کہیں گے ما هو الاخبات، تو یہاں پہ آپ کی مانوسیت کے لیے مترادف لفظ لے کے آئیں گے، درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں لغوی۔ یہاں پہ آپ نے اس کی ماہیت اور حقیقت کو بیان کیا یا لفظ کو تبدیل کر کے ایک ایسا لفظ بیان کیا کہ جس سے آپ کو مانوسیت ہے، جس سے انس ہے، جسے آپ جانتے ہیں، اس سے آپ کو اس کی حقیقت اور ذات کا پتہ لگ جائے گا؟ نہیں پتہ لگے گا، لہذا آپ پھر دوبارہ سوال کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔
اب اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں اس طرح کی روایات زیادہ ہیں. یہ وجہ بنتی ہے، اس لیے آپ ممکن ہے کہ شرح کو دونوں طرف آپ نسبت دے سکیں کہ مائے حقیقیہ کے معنی میں بھی شرح ذات ہے اور مائے لفظیہ کے معنی میں شرح لفظ ہے، فقط لفظ تبدیل کی ہے. لیکن اس کے بعد آپ اس مفہوم کو صحیح طرح جاننا چاہیں گے، اس کی وہ کیسے ہوگی؟ تعریف کے ذریعے سے. اس لیے تعریف ہمیشہ آ کے کیا آپ کے لیے مسئلہ حل کرتی ہے؟ فقط اور فقط تصور کو حل کرتی ہے. آپ کے ڈیفینیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ذہن میں تصور کو آپ کے حل کرتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی. خوب واضح ہے بات. یعنی آپ کے لیے اگر ایک معنی یا مفہوم آشکار نہیں ہے، اس کی ماہیت آشکار نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے؟ آشکار نہیں ہے تو سوال نہیں کریں گے یا کریں گے؟ اگر ایک چیز آپ کے لیے روشن نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں لیکن سوال کیسے کریں گے؟ عربی میں ماہیہ، ما ہوا، ماہیہ اور ما ہوا سے مصدر جعلی بن کے ماہیت بن گیا. ماہیت حقیقت میں کیا تھا؟ ماہیہ تھا. صحیح ہے؟ اس ماہیہ کا جو جواب دیں گے وہ اس کی حقیقت کہلائے گی. پہلے بھی ماہیہ تھا، ما ہوا تھا. صحیح ہے؟ ما ہوا الغضنفر یا بالفرض ما ہوا الاحتکار، ما ہوا واجب الوجود، ما ہوا، یہ جتنے بھی ما ہوا ہے، آپ ادھر مترادف اگر لفظ لاتے ہیں، صرف لفظ کی شرح کرتے ہیں تو یہ مائے لفظیہ کہلائے گی. لیکن لفظ کی شرح کرنے کے بعد آپ سے اس کی حقیقت کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں. ماہیہ، درست ہے؟ یہاں پہ جب آپ کہیں گے ماہیہ تو اب جو جواب میں آپ کے پاس آئے گی معلومات، یہ معلومات کو اصطلاحی دنیا میں کہتے ہیں ماہیت. صحیح ہے؟ جو جواب آئے گا. اچھا، اب اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بھی ذات یا ماہیت آپ نے تعریف، کیونکہ ما حقیقیہ کے جواب میں عموماً تعریف ثابت ہوتی ہے. ما حقیقیہ جب آپ ایک شے کی حقیقت کو پوچھتے ہیں تو اس کا جواب کیا عموماً ہوتا ہے؟ اس کی تعریف منطقی، کیونکہ جو جن فصل اور جنس کے اوپر، جنس و فصل پر مشتمل ہوتی ہے یا خواص کے اوپر، عرضیہ عام اور خاص کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. اور عرضیہ خاص بالخصوص فصل والا ایک نوع کام کرتا ہے، تمیز دیتا ہے. خلاصہ کلام ادھر توجہ کریں. جب آپ کے پاس مائے حقیقیہ آ جائے، اس کا ایک جواب آتا ہے، وہ جواب عموماً منطقی اعتبار سے ڈیفینیشن یا تعریف کہلاتا ہے، تعریف منطقی، جو فصل و جنس یا عرضی کے اوپر، عرضی خاص و عام یا جو خصوصیات ہیں اس پر مشتمل جواب ہوتا ہے. اس جواب کو علمی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. یہ ماہیت کیا آپ نے جو جواب دیا اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ موجود ہے، یا اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے وہ معدوم ہے، یا اس سے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، یا تینوں چیزیں نہیں پتہ لگ رہی؟ یعنی تھوڑا غور کریں اس مقام پہ. جب آپ ایک چیز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو جیسے ڈیفینیشن حل ہوتی ہے آپ کو فوراً اس کے ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے، یا آپ محتاج ہیں کہ اب یہ بحث کریں کہ جو آپ نے مفہوم پیش کیا وہ خارج میں پایا بھی جاتا ہے یا نہیں؟ جو آپ نے مفہوم پیش کیا اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ دونوں سوال باقی رہ جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ دو سوال. ہاں، بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں کے مرحلے میں فقط ایک تصور وہ کچھ نہیں. درست ہے؟ کیونکہ اگر آپ ذات کا نہیں پتا اور محمول کی ذات کا نہیں پتا تو اس میں ربط کے ہونے یا ربط کے نہ ہونے کا کس طریقے سے آپ حکم لگائیں گے؟ نفس انسان کا حکم نہیں لگا سکتا. اس لیے یہ معلومات ہونا لازم ہے کہ کیا کیا ذوات پائی جاتی ہیں. خوب، یہاں پہ علوم کے دائرے میں آپ جائزہ لیں. اس لیے جتنے بھی دنیا ہمارے پاس علوم حوزوی یا علوم دینی ہے بالخصوص، اگرچہ دیگر سائنسی دنیا میں بھی اسی طریقے سے، ادھر توجہ رکھیں، سائنسی طور پہ بھی اسی طریقے سے ہے
کہ جو علوم آپ کے سامنے ہیں ان علوم میں سب سے پہلے بنیادی اس شے کا تصور حل کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ علم فقہ کی مثال لے لیں، چونکہ ہماری بحث زیادہ علم فقہ سے ہی آگے آئے گی، اور علم کلام فلسفے کی بھی مثالیں لے لیں۔ مثلا علم فقہ میں آپ بحث شروع کرتے ہیں بالفرض کفارہ یا فدیہ، یا آپ کہتے ہیں کہ ایک مطعام۔ ان الفاظ سے عموماً واقف نہیں ہیں ہم افراد، چونکہ یہ اردو میں رائج الکلمات نہیں ہے۔ آپ پہلا سوال کیا کریں گے؟ ما ہی الکفارہ، صحیح ہے، ما ہی الفدیہ، درست، ما ہی الجزیہ، ما ہی السبق والرمایہ، مثلا آگے ابواب فقہ میں موجود ہیں۔ اب اس کے جواب میں کیا فقی لے کے آئے گا؟ اس کی ایک تعریف کرے گا جو کہ اس کی ماہیت کہلائے گی، یعنی اس کی ذات کو روشن کرے گا فقی، صحیح۔ ابھی ادھر سے آپ دیکھیں اب علوم میں بحث کیسے شروع ہوتی ہے، یہی روش ہے علمی روش بھی ہمارے پاس یہی ہے۔ اس لیے اس چیز کو تھوڑا سا آپ دقت سے لیں، اس چونکہ اب میں جو علوم کی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ جو کورس ہے وہ تمام علوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے۔ یہ تعریف سے مراد ہمیشہ اس کی ماہیت، اب یہ ہم ابھی اتنا اشارہ کر سکتے ہیں، وَإِلَّا ماہیت کیا ہے یہ فلسفہ اور منطق آپ کو بتائے گی، درست ہے۔ لیکن اس جگہ پہ ہمیں یہ بات روشن ہو گئی کہ پہلے آغاز میں ہمیں حکم لگانے سے پہلے اس کی ذات کا پتہ ہونا چاہیے، پھر وہ ذات کیسی ہو جیسی خارج میں پائی جاتی ہے، اس لیے تعریف حقیقی تب بھی سامنے آئے گی۔ ہمیشہ خارج میں عالم ثبوت وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہے، اس کے مطابق ہماری تشریحات سامنے آنی چاہیے۔ تعریف کے تو ماہیہ ہم کریں گے سوال کے طور پر بھی، تو حقیقت کے لیے بھی آپ خود سوچیں نا، آپ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی زبان ہو، منطق فلسفہ زبان سے متاثر نہیں ہوتا۔ آپ کو جب ایک لفظ نہیں پتہ، جیسے بھی ایک اصطلاح میں علم فقہ کی ہی آپ کو، چونکہ ابھی فقہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک میں علم فقہ کی ایک اور اصطلاح آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ مثلا مبارات، خلع، تو آپ یہ جب سنیں گے تو کیا سوال کریں گے؟ ذہن میں کوئی سوال آئے گا؟ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے کو عربی میں ڈھالیں تو کیا بنتا ہے؟ ما ہوا، یا ما ہی المبارات، یا ما ہوا الخلع، درست۔ اسی طرح اور بھی ہیں، قصاص، ما ہوا القصاص، ما ہی الدیہ، درست۔ یہاں پہ اب اس کو مصدر جعلی بنا کے کلمہ ماہیت بن جاتا ہے، یعنی چھوٹی یا کا اضافہ کرے آخر میں گول تا لگا دیں، اسے کہتے ہیں مصدر جعلی۔ اب یہاں پہ جواب فقیہ لے کے آئے گا، خوب، جب فقیہ جواب لے کے آ رہا ہے تو وہ جواب کس پر مشتمل ہوگا؟ تعریف وہ کہلائے گی۔ اب اس نے جو بھی تعریف کی ہے وہ تعریف بھی تقسیم ہے، وہ منطق کے قواعد ہیں، ابھی ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ مثلا ممکن ہے تعریف لفظی ہو، تعریف لفظی حقیقی نہیں ہے، تعریف لفظی یہی ہے، یہ جو میں نے پہلے لفظ لکھے نا، ما ہوا کے جواب میں جو پیش کیا جائے وہ کیا کہلائے گی؟ تعریف لفظی۔ چونکہ بعض ایسی حقیقتیں ہیں یا بعض ایسے مفاہیم ہیں وہ بسیط ہیں، ان کی ماہیت نہیں ہے۔ جیسے وجود کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے العین ثابت، مثلا بعض نے یہ کیا، عین ثابت، عین کہتے ہیں شے کو، وہ شے جو ثابت ہے۔ اب یہ لازمے سے انہوں نے ایک تعریف مثلا کر دی، یا اسی طریقے سے وہ کوئی اور شیعیت کو لے کے آ جائیں گے تعریف میں۔ یہ تعریفیں لفظی ہیں، حقیقی تعریفیں نہیں ہیں۔ جب وہ مرکب ہو، نہیں نا، جب ذات مرکب ہو خارج میں۔ سب دیکھیں آپ اردو میں کیسے سوال کرتے ہیں، اردو میں الگ جملہ لاتے ہیں مختلف سوالوں کے لیے۔ آپ دیکھیں آپ نے جب سوال کا اسلوب ہے نا، وہ تو زبان ہمیں دے گی۔ آپ جب اردو میں مختلف نہیں لاتے الفاظ، آپ نے اگر لفظی تشریح پوچھنی ہو تو آپ کہیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، جب اس کی حقیقت پوچھنی ہو تب بھی کہیں گے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ہے ہی لفظ لا رہے ہیں نا، تو ادھر بھی کون سا لفظ آئے گا؟ ما ہیا یا ما ہوا،
ادھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ لفظی کے لیے الگ لفظ ایجاد کریں، ادھر کے لیے الگ لفظ ایجاد کریں، وہ ایک سنگینی بن جاتی ہے طالب علم کے لیے۔ خوب، یہ واضح ہو گیا کہ سوال جب ذات کے بارے میں سوال کرنا ہے، حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو یہ ما ہوا یا ماہیہ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے آپ اسے ماہیت کہہ دیتے ہیں، یا جو جواب بھی لے کے آئیں اسے حد اقل وہ ذات روشن ہو جائے گی۔ خوب، ہم نے قضیے میں گزشتہ درس میں بھی یہ ضابطہ پڑھا تھا کہ قضیے میں موضوع ہمیشہ کیا واقع ہوتا ہے؟ موضوع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ذات یا صفت؟ ہاں، اس لیے آپ کے لیے جب ذات روشن ہی نہیں ہے تو وہ موضوع بھی آپ اسے بنا نہیں سکتے۔ بہرحال یہاں پہ ہمارے لیے پتہ لگ گیا کہ ذوات روشن ہوں گی۔ ہمیں اگر ذات یعنی صحیح مفہوم ایک ذات کا ذہن میں نہیں ہے، اس کے لیے کسی چیز کو ثابت یا کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے، حکم اس پر نہیں لگ سکتا اگر ذات روشن نہیں ہے۔ علم فقہ کی آپ نے مثالیں دیکھی، اس لیے فقی جب تعریف کرتا ہے یہ فقہی حکم نہیں ہے، چونکہ علمی روش کیا ہے، ادھر سے آپ کے لیے علمی روش آشکار ہو جائے۔ آپ نے اگر کوئی مقالہ لکھنا ہے، آپ نے کوئی تھیسس لکھنا ہے، پائنامہ جیسے کہتے ہیں، کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی بھی تحریر لکھنی ہے، وہ علمی کہلائے گی ہی اسی وقت جب تک اس میں استعمال ہونے والے بنیادی کلمات کی آپ تعریف بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کیا بیان کی جاتی ہے؟ تعریف۔ جب ذات روشن ہو جائے تو اس کے بعد کسی چیز کا اثبات یا کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ اس لیے اور اثبات اور نفی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حکم لگانا۔ کسی ذات کے لیے کسی صفت کو یا کسی خصوصیت کو ثابت کرنا یا کسی خصوصیت یا صفت کا انکار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حکم لگانا۔ خوب، اس لیے احکام شریعہ ہمیشہ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں، پہلے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تعریف۔ اگر تعریف میں اختلاف ہو جائے تو اس کا اثر احکام کی صورت میں بھی نکلے گا یا نہیں؟ بے درجہ اولا نکلے گا۔ مثلا آپ اپنے بارے میں ثابت کر دیں کہ آپ مرد ہیں تو آپ کے احکام مختلف ہو جائیں گے، لیکن ثابت ہو جائے زن ہے، یہ غرب مسئلہ الحمدللہ عالم اسلام میں ابھی نہیں آیا، وہ داڑھی مونچھیں رکھ کے لکھوا لیتا ہے میں زن ہوں، تو وہاں پہ ان کو اب الگ باتھ روم بنانے پڑے ہیں، کیونکہ وہ اس کا کارڈ تو چینج نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر حکم آزادی دی ہوئی ہے نا یورپ میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں زن ہوں، تو وہ گھس جاتا ہے خواتین کے حصے میں، تو وہ شور مچاتی ہیں کہ یہ اتنا لمبی داڑھی مونچھوں والا کیسے زن آ گیا، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے ادھر اب جو جنس ہے وہ 3 قسم کی ہو گئی ہے، یعنی قانونی طور پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایک مرد، ایک زن اور ایک خنثی، یعنی ہماری زبان میں خسرا، صحیح ہے، جینڈر جو ہے نا، ہاں نہیں وہ ان کی قسمیں اپنی ہیں، تجربہ ہم لوگوں کو نہیں ہے اس کا۔ تو یہ جو 3 اقسام ہیں اس میں سے آپ جو لکھوائیں گے وہ اس کا حکم جاری کریں گے، انہوں نے نہیں ٹیسٹ کر کے معلوم کرنا۔ آزادی دی ہوئی آپ نے کس کے ساتھ ملا، کون سے حکم اپنے اوپر جاری کرانے ہیں۔ تو خلاصہ کلام ابھی ان کی باتیں ترک کریں، بیان کرنے کا مقصد یہ تھا جب تک ذات ثابت نہ ہو اس کے لیے نہ کسی خصوصیت یا وصف کو ثابت کیا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ اول چیز کیا ہے؟ ذات کو ثابت کیا جائے۔ آ جائیں آپ علم اصول فقہ میں اس کی مثال لے لیں۔ آپ علم اصول فقہ میں بالفرض پڑھتے ہیں کہ امر، پھر پڑھتے مادہ امر، صیغہ امر، مفہوم، اطلاق، تقیید، عام، خاص، ان سب کی آپ پہلے کہیں گے یہ کیا ہے؟ عام، خاص کیا ہے؟ استصحاب کیا ہے؟ برات کیا ہے؟ ان سب کے معنی معلوم کریں گے یا نہیں؟ ان کے معلوم کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں علوم کی ہے، یہ تصور حل کریں گے۔ اگر تصور حل ہو جائے تو اگلی مباحث جتنی بھی ہیں وہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ لفظ آپ نے بولنا ہے، چونکہ میں علوم کی مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ 2 مرحلہ علمی ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ کہیں گے اس ذات کے لیے کسی وصف یا خصوصیت کو ثابت کریں گے یا اس کا انکار کریں گے؟
درست ہے، ثابت کریں گے یا انکار؟ مثلا برات، آپ نے اس کا معنی بیان کر دیا کہ ایک بیان حکم مکمل نہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ مولا نہیں کسی کو عذاب دے سکتا، قبیح ہے یہ با اختیار اور حکیم مولا کے لیے۔ لہٰذا اگر ایک حکم شرعی بیان نہیں ہوا، کسی کے لیے واضح نہیں ہوا، اس کے اوپر وہ عائد بھی نہیں ہوتا، یہ برات کا معنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ احکام اس کے لے کے آئیں گے، مثلا برات مقدم ہے مثلا احتیاط پہ، اب یہ ایک حکم ہو گیا۔ اچھا، برات کا مورد اصل شک ہے، شک فی در تکلیف میں، لیکن اصل تکلیف میں، آغاز میں ہے، بعد میں نہیں۔ برات مثلا فلاں ہے، اب یہ آپ اس بات اور نفی کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ جب برات ثابت ہو گئی۔ علم کلام کی مثال لے لیں، علم کلام میں آپ پڑھتے ہیں واجب الوجود، معین الوجود، حدوث، امکان، صحیح، عصمت ہے، ارسال رسول ہے، یا وصف اوصاف ذاتیہ باری تعالی ہے۔ آپ ان سب کے معنی، قدرت کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں، قیامت کسے کہتے ہیں، ان سب کے معنی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں، یہاں پر اب آپ اگلے مرحلے میں کیا کریں گے؟ اس کے لیے کسی خصوصیت یا صفت، یہ دو نام لیں، کسی وصف یا کسی خصوصیت کو ثابت کریں گے یا اس کا نفی کریں گے، انکار کریں گے۔ ابھی آپ اسی کو لے کے چلیں نا، جب آپ اس کو لے کے چلیں گے، یہ محکم ہو جائے گا تو ہم ایک اصطلاحی نام رکھ دیں گے۔ اگر پہلے اصطلاحی نام رکھ دیے تو الجھ جائیں گے آپ، صحیح ہے، کیونکہ ابھی موضوع محمول تک طریقے سے پہنچے تو آسان ہے، پہلے چھلانگ لگا کے پہنچیں گے تو یہ والے مراحل آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ یہ کیا علمی دنیا میں ہو رہا ہے۔ فلسفے کی آپ مثال لے لیں، اصالت کسے کہتے ہیں، اعتباریت کسے کہتے ہیں، صحیح ہے، یا اسی طریقے سے بحث آئے گی تشخص کسے کہتے ہیں، تخصص کسے کہتے ہیں، جزئی کیا ہے، کلی کیا ہے۔ اب یہ جتنی بھی کلمات ہیں، آپ فوراً سوال سننے کے بعد یہ کریں گے یا نہیں کہ ما ہیا، جواب میں اب تعریف پیش کی جائے گی، وہ تعریف لفظی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تعریف پیش کی جائے گی۔ تعریف کا چیپٹر آپ نے منطق میں پڑھنا ہے، ہم ادھر نہیں پڑھیں گے ابھی، ہم صرف قضیے سے ڈائریکٹ صغرا کبرا تک منتقل ہو جائیں گے۔ خوب، تو ادھر آپ نے جب تعریف روشن ہو جائے تو اگلا کام کیا کریں گے؟ اس کے لیے کسی وصف یا خصوصیت کو ثابت کریں گے یا نفی کریں گے؟ مثلا آپ کہیں گے الوجود اصیل، صحیح ہے، یا الاصالت للوجود، الاعتباریت للماہیت، مثلا بالفرض آپ مختلف آپ ثابت کریں گے یا نفی کریں گے۔ آپ نے فلسفہ میں بھی دیکھا کہ یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ آپ بالفرض اب مثال لے لیں تفسیر کی، قرآن کریم کی۔ خوب، قرآن کریم میں آپ مختلف کلمات پڑھتے ہیں، مثلا انما المشرکون نجس، آپ کہیں گے کلمہ نجس کیا مطلب، کلمہ شرک کیا اس سے مطلب، انما اس سے کیا مراد ہے؟ یا آپ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، ان سب کلمات کو جب لائیں گے تو سوال کریں گے یعنی ماہیہ، اس کے جواب ایک وارد ہوگا، وہ جواب ممکن ہے کہ لفظی ہو، ممکن ہے تعریف حقیقی پر مشتمل ہو۔ اسے کہتے ہیں مفردات حل کرنا تفسیر کی دنیا میں، دنیا تفسیر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مفردات قرآنی کو حل کرنا۔ اس لیے راغب اصفہانی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ المفردات فی تفسیر فی القرآن الکریم۔ لہذا یہ مفردات کا حل کرنا کے لیے جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر آیت میں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا حکم لگا ہے، صحیح ہے، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا، ہم قرآن کو نازل کیا۔ نزول کیا ہے؟ نزول اوپر سے نیچے اترنا ہے، یعنی یہ
نزول ہوا ہے، قرآن ایک جگہ موجود تھا، وہاں سے اترا ہے نیچے، حبوط ہوا ہے نہ صعود کہتے ہیں یا عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، صعود اور عروج کسے کہتے ہیں؟ چڑھنے۔ قرآن ایک بلند جگہ سے کیا ہے؟ نیچے آیا ہے، اس بلند جگہ پہ الفاظ کی صورت میں ہے تو ایسا نہیں ہے، علم کی صورت میں ہے۔ الفاظ کی صورت میں نزول ہوتے ہوئے ایک مرحلہ آیا تو ادھر الفاظ کی صورت میں ہے، اس کے بعد الفاظ جب آگے تو پھر کلام کی صورت میں، پھر کتابت کی صورت میں ہے، وہ کتابت جو ہمارے ہاں رسمی طور پہ کلمہ اس کا رائج ہے۔ خلاصہ کلام یہ نزول ہے، پھر نزول کے حوالے سے آئیں گے، ایک نزول تدریجی ہے یا ایک نزول دفعی ہے، یا نزول کی ایک بحث اس طریقے سے آتی ہے کہ تجلی ہے یا تجافی ہے، مختلف ایک امر ہمارے سامنے ابھریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحث کس طرح کھلتی ہے۔ اگر یہ کلمات روشن نہ ہو تو پھر ان کے اوپر جو حکم لگایا ہے وہ حکم ثابت ہو یا انکار کیا گیا ہو، وہ آپ کے لیے قابل فہم ہوگا جب تک وہ کہ ذات، ہاں یہ ذات، مثلا انما المشرکون نجس، نجس کا لفظ بھی نہیں پتا کیا معنی ہے، ذات نجس کیا ہے، ذات شرک کیا یہ نہیں پتا، تو قرآن نے تو نجس کو مشرکین کے ساتھ ربط دیا ہے، تو اس ربط کا ہمیں علم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بس تفسیر، حدیث، تمام علوم میں اسی طرح، صرف ہو، نحو ہو، مثلا کہتے ہیں الفاعل مرفوع، اگر فاعل کا کسی کو نہیں پتا کہ ذات فاعل کیا ہے مراد اس سے، تو آپ اس کے لیے کوئی ثابت کر سکتے ہیں شے، یا اس کا انکار کر سکتے ہیں کسی شے کا، یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ اسی دوران آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا، ادھر توجہ کریں، ابھی آپ کو یہ معنی بھی آپ کے لیے روشن ہو گیا کہ جو چیز ثابت پھر کی، مثلا یہ ذات ثابت ہو گئی، اب جس خصوصیت کو یا وصف کو ثابت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ذات ہے یا نہیں؟ جی ذات ہے یا نہیں ہے وہ؟ وہ اپنی جگہ پہ ڈھک ٹھیک، خارج ہو یا ذہن ہو، اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر کس طرح ثابت کریں گے؟ مثلا شجاعت، آپ کہتے ہیں کہ زید شجاع، اب زید جب ہم نے لفظ بولا تو آپ کہیں گے کہ کون سا زید، کون ہے زید؟ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے لیے اس کا تصور روشن ہو گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں ما ہوا شجاع، ما ہوا الشجاع، شجاع کیا ہے؟ میں اس میں بیان کرتا ہوں کہ جو تحور اور مثلا جبن کے درمیان حد اعتدال میں ایک وصف ہے، یہاں پہ جو میں نے بیان کیا ما ہوا شجاع، تو ذات شجاع کی میں نے تشریح بھی معلوم کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر مجھے معنی شجاعت پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے میں نے اس کو ربط دینا ہے یا ربط اس سے توڑنا ہے، کیسے اس کو ثابت کرنا ہے یا انکار کرنا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بس یہاں پہ ہاں، اب ادھر آپ کو یہ پتہ لگے، آپ کہیں گے کہ پھر تو دونوں ہی ذات ہوئی، دونوں ذات ہیں، کیونکہ ذوات ہی حقیقتاً موجود ہیں۔ جب وجود ہے تو ذوات اول وجود رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کے سامنے ذات کا پہلو ذاتی مد نظر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا پہلو وصفی مد نظر ہوتا ہے، تو یہ آپ ادھر نظر مختلف رکھتے ہیں، یہ علوم میں بحث جا کے ہوتی ہے، ابھی ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہم ابھی اتنی بحث کریں گے کہ اگر ایک معنی ثابت نہ ہو، سوال ما کے نتیجے میں ایک تصور ہمارے لیے آشکار نہ ہو، تو اگلے مراحل میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ادھر میں سمجھنے کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ما ہے، چاہے ماء شارحہ ہو، لفظیہ ہو، حقیقیہ ہو، چونکہ ما کی یہ تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں، علم منطق سے یہ تعلق رکھتی ہیں، ابھی ہم اس کو مطالعہ نہیں کریں گے۔ یہ قضیہ ہے یا قضیہ نہیں ہے؟ یعنی ما کا جو جواب ہے وہ قضیہ بن کر سامنے آتا ہے یا بدون قضیہ؟ مثلا کہتے ہیں ہم کہ ما هو الانسان، جواب کیا دیں گے؟ حیوان الناطق۔ حیوان الناطق جب میں نے کہا ہے تو یہ قضیہ ہے یا فقط ذات، آپ نے ایک فرد اور ایک ذات کو بیان کیا آپ نے؟ کیسے قضیہ یہ؟ نہیں، آپ نے دیکھیں قضیے کو ابھی تک صحیح نہیں سمجھے۔ نہ یہ تصور رٹا، اسے کہتے ہیں رٹا تصور،
چونکہ میں آپ کی خدمت میں اسی رٹا تصور سے باہر نکال رہا ہوں آپ کو. آپ علوم کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے. امتحان کے لیے ٹھیک ہے بات یہ, انٹرویو میں مصاحبے میں یہ پوچھا جائے تو صحیح ہے جواب یہ, لیکن جب آپ تطبیقی دنیا میں آئیں گے تو صرف اتنا کہنا صحیح نہیں ہے. تطبیقی دنیا میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کی؟ پہلے ذات کو ثابت کیا جاتا ہے, پھر اس ذات کے لیے کسی خصوصیت یا صفت کو ثابت کیا جاتا ہے, اور وہ خصوصیت اور صفت بھی ثابت ہونی چاہیے. ہر دو ثابت ہوں تو پھر ان کے رب کے ہونے نہ ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے. یہ ماں کا جواب ہے, اس میں یہ انجام پا رہے ہیں. جواب پہ انجام پا رہے ہیں. مثلا آپ کہتا ہے لما هو الانسان, جواب ملتا ہے حیوان الناطق. کوئی خصوصیت ثابت ہوئی اس کے لیے یا ذات ثابت ہوئی, ماہیت؟ کیا محسوس آپ کو ہوتا ہے؟ ادھر آپ غور کریں, چونکہ قضیہ جو ہے نا, قضیے کا مرحلہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہاں پر آتا ہے. فقط تصور کے مرحلے میں قضیہ ہے یا تصدیق کے مرحلے میں قضیہ آتا ہے؟ تو یہ جو ماں کا مرحلہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ اس کے بارے میں تصور. تو پھر ماں کا مرحلہ قضیہ کا مرحلہ نہیں ہے, صرف مفردات. اتنی مثالیں عرض کی میں نے آپ کی خدمت میں. ایک مفہوم کو واضح کرنا ہے ماں کا مرحلہ, ایک ذات کو روشن کرنا ہے, ذات مفہومی روشن ہوگی ادھر. صحیح ہے. ماہیت چونکہ ذات کے اعتبار سے خارج اور ذہن میں بے عینی ہی پائی جاتی ہے. البتہ ماہیت وجودی کے آثار جدا ہے ماہیت ذہنی سے, لیکن خود ذات ماہیت ہر دو جگہ پر ہے. درست. لیکن وجود ہر جگہ پہ یکساں نہیں ہے. وجود حقیقت میں خارج میں ہے اور ہمیں فقط مفہوم دیتا ہے, لیکن خارج میں جو ماہیت موجود ہے بے عینی ہی وہ ماہیت منتقل ہوتی ہے, لیکن وجود کو ترک کر کے منتقل ہوتی ہے. خارج میں وجود کے ہمراہ ہے, لیکن ذہن میں جب آتی ہے تو بدون وجود آتی ہے, لیکن مفہوم وجود دے دیتی ہے, مفہوم وجود آ جاتا ہے. اس لیے بھی ہم بہرحال یہ بحث نہیں, اصل بحث یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ سوال کے نتیجے میں ایک جواب ملے, اس سے فقط ذات روشن ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ خود کہنے کے ثابت نہیں ہو رہا, اور قضیہ ہمیشہ ثبوت یا نفی کے اوپر مشتمل ہے. اس لیے موضوع محمول کی بجائے کیا ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ ثبوت. اس لیے آپ نے قضیہ حملیہ کی تعریف بھی یہی پڑھی ہے منطق میں, ثبوت الشیء لشیء او نفیہ. لہذا یہاں پہ آپ کو یہ پتہ لگا کہ ثابت کرنا یا نفی کرنا یہ کون سا مرحلہ ہے؟ مرحلہ قضیہ ہے, مرحلہ تصدیق ہے. اور علوم کے اندر پہلے بحث تصوری حل ہوتی ہے اور اس کے بعد بحث تصدیقی حل ہوتی ہے. تمام علوم میں پہلے کیا ہوتی ہے؟ بحث, اور اس کے بعد بحث تصدیقی حل ہوتی ہے. اس لیے وہ تحریریں کہ جس میں بحث تصوری کو حل کیے بغیر وہ تصدیقی مرحلے کے اوپر اور قضاء اور مسائل کو ذکر کرنے لگ جائیں, یہ روش علمی طور پہ درست نہیں ہے. بس ماں کا مرحلہ کیا ہو گیا؟ تصوری مرحلہ ہو گیا. یہ موضوع اب ہم اصطلاح میں آ جاتے ہیں. ماں کے ذریعے سے ذات موضوع اور ذات محمول کا علم ہوتا ہے, ذات محمول کا علم ہو جاتا ہے. صرف ذات کا بھی کوئی ربط ایجاد نہیں ہوا, ذات موضوع اور ذات محمول پڑی ہوگی تو تب ایک دوسرے سے ہم بحث کر سکیں گے نا, یہ ربط رکھتی ہے یا ربط نہیں رکھتی. یہ بات اب روشن ہوئی. آئے ہم اگلے مرحلے میں وارد ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس تصور ذہنی کا مرحلہ آ گیا, جو آپ کے پاس حل کی بحث ہے. یہاں سے قضیے میں داخل ہو جاتے ہیں. قضیے میں داخل ہونا,
چونکہ دلیل ہم نے صغرا کبرا بنایا تھا، صغرا کبرا ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ قضیہ ہوتے ہیں، ہمیشہ قضیہ ہوتے ہیں۔ یہ مقدماتی بحثیں آغاز کی کہلاتی ہیں۔ لیکن حل بسیطہ اور حل مرکبہ سے کیا مراد ہے؟ اب ہم قضیے میں آگے، کیونکہ ہمارے پاس موضوع بننے والے ضوابط وہ حل ہو گئے۔ یہاں پہ بے نام موضوع کوئی نہیں مطلب حل ہوتا، بے نام موضوع ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا بے نام محمول بھی ہمارے پاس بے نام محمول بھی نہیں ہے، نہ بے نام موضوع ہے اور نہ بے نام محمول ہے۔ ادھر فقط اور فقط ذات یا مفرد یا تصور یا مفہوم جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ہمارے لیے روشن ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے عرض ابھی تو لکھا کہ ادھر بنام موضوع اور محمول نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ کے پاس مفردات نہ ہوں، آپ کے پاس مفاہیم نہ ہوں، تو ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم سے جوڑ کے کیسے حکم لگائیں گے؟ یا اس کے ثبوت کا یا نفی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ قضیے وہ تو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن جب آپ ماں سے بحث کر رہے ہو نا، ماں کے ذریعے سے، تو ادھر آپ کے پیش نظر موضوع محمول نہیں ہوتا، ذات اور صفت ہوتی ہے۔ نہیں، کوئی ذات صفت نہیں ہوتی، تصور ذہن معنی ہوتا ہے، صرف اس کا ایک ذات کو روشن کرنا ہے۔ اصل میں دیکھیں، آپ اپنے نا وجود میں اس کا نا غور و فکر کریں، آپ غور و فکر کریں، چونکہ علوم کی دنیا ہمارے پاس قضایا سے شروع ہوتی ہے۔ قضیے تک بحث کے پہنچنے کے لیے ایک معلوماتی مراحل آپ کے لیے طے ہونا لازم ہے۔ معلوماتی مراحل، ان معلوماتی مراحل میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس علم میں جو مفاہیم استعمال ہوتے ہیں وہ مفاہیم کیا ہیں، وہ آپ کے لیے واضح ہیں یا نہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے واضح ہیں تو ٹھیک ہو، کوئی مشکل نہیں۔ واضح نہیں ہے تو پھر آپ ماں کے ذریعے سے ان مفاہیم کو واضح کرتے ہیں۔ اس جگہ ڈکشنری کی معنی فقط الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں، نہ کوئی موضوع ہے نہ کوئی محمول ہے۔ جیسا ڈکشنری میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ پتہ لگتا ہے آپ کو۔ بس ماں کا مرحلہ بھی ایسا ہی ہے علوم میں، اس میں صرف اور صرف ذات مفہوم روشن ہو رہی ہے، ماہیت ہے، مفہوم ہے، یہ روشن ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس اگر یہ معلومات کا خزانہ نہیں ہے، ان معلومات کا کہ مفاہیم روشن نہیں ہے، مفاہیم کا علم نہیں ہے، تو آپ اگلے مرحلے میں کیسے داخل ہوں گے؟ یہ بات روشن ہوئی اب؟ یعنی طبی طور پہ ہمیں یہ خود احساس ہوتا ہے، میں ایک علم کے الفاظ معنی جانتا ہی نہیں ہوں، ہم اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں اصطلاحات۔ آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہر علم کی، اگر کسی کو اس علم کی اصطلاحات کا نہیں علم، کسی بھی علم کی اصطلاحات کی معلومات نہیں ہے، بس اصطلاحات روشن نہیں ہے، تو ان اصطلاحات کے مرحلے کے بعد وہ جو قضایا میں حکم لگایا گیا یا نفی کی گئی ہے وہ سمجھ لے گا جب تک ہاں، اس لیے یہ عرض کیا گیا ہے۔ اور ہر علم میں اصطلاح یکساں نہیں ہے۔ مثلا یہ کلمہ واجب دیکھ لیں، آپ علم کلام میں کہتے ہیں الواجب موجود، ادھر واجب سے مراد کون ہے؟ واجب الوجود، اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں منطق میں الواجب ضروری، ادھر واجب سے مراد کیا ہے؟ کہ محمول کو اگر حمل وہ ضروری ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، درست ہے۔ منطق میں وجوب سے کیا مراد ہے؟ محمول کو موضوع کے لیے اگر آپ ثابت کرنا چاہیں تو وہ بدیہی ہے، ضروری یعنی بدیہی۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کا محمول اس موضوع کے لیے کیا ہو؟ بدیہی طور پہ ثابت ہے، بدیہی طور پہ ثابت ہے۔ بہرحال آپ فقہ میں آتے ہیں الواجب ضروری ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ واجبات کا ضروری ہونا۔
اب ایک ہی کلمہ واجب ہے، تینوں علوم میں آپ کے لیے الگ معنی. لغت میں آ جائیں کہیں گے الواجب یعنی ای سقوط، گرنے کو کہتے ہیں. صحیح ہے. کسی اور علم میں چلے جائیں، ممکن ہے کہ ادھر واجب سے کیا مراد ہو، گھر کا کام. واجب المنزل، ہوم ورک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، واجب المنزل، گھر کا ضروری کام. آپ اس جگہ پہ اگر اصطلاحات کو نئی ماں کے مرحلے میں روشن کریں گے تو اگلا مرحلہ کہ اس میں ثبوت اور نفی وہ کس طرح سے کر سکیں گے. یہ روزمرہ ہمارے جو زندگی میں جو لین دین ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اسی طرح ہے. ہاں، آپ کو اگر ایک پیمائش کا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ مثلا میٹر یا لیٹر میں، مثلا جیسے پاکستان میں مذاق بنا ہوا ہے، دکاندار کے پاس جا کے کہتا ہے 1 لیٹر ٹماٹر دے دو. ہاں، تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے 1 لیٹر کیا ہوتا ہے، پھر 1 کلو میٹر ٹماٹر دے دو. انڈے کے بارے میں ہم یا انڈوں کے بارے میں درجن ہے اور ایران میں کلو کے حوالے سے چلتے ہیں. تو یہ تو چلو چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ ادھر آپ کے لیے تصور لیٹر میٹر کلو میٹر کا واضح ہے، حکم کے حوالے سے آپ تعجب کریں کیسا حکم لگا رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ دو عمومی زندگی پہ خود غور کریں. بعض اوقات حکم جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہوتا جو رائج ہے چیز، اور بعض اوقات ایک کلمے کا مفہوم ہی نہیں ہے. مثلا آپ کو آپ کے کہتے ہیں کہ 1 توڑا مثلا آلو دے دیں. یہ منڈی کی بعض اصطلاحات اپنی چلتی ہیں، دوڑا ہے یا توڑا ہے جو بھی ہے، ہاں 1 گٹھو دے دیں مثلا. ہاں یہ چلتا ہے. بعض جگہوں پہ 1 بوری ہوتا ہے. اب بوری کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ وہ تو دھاگے سے بنے ہوئے ایک پارچے یا ایک اس کے اوپر ہوتا ہے کپڑے پہ. لیکن ادھر بوری کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ وہ پوری کی پوری مثلاً وہ کلو کے حساب سے ہے نا، کہ وہ پوری بڑی، وہ انہوں نے کلو کے حساب سے اس کو رکھا ہوتا ہے. یا ممکن ہے کہ وہاں پہ بوری کے حساب سے قیمت لگائی ہو جتنے بھی کلو ہو. تو خلاصہ کلام اگر لفظ کو نہیں پتہ ہوگا تو آپ لین دین نہیں کر سکیں گے. یہ ہر جگہ ایک انسان کے نفس کے اندر ایک عمومی اللہ تعالیٰ نے نظام خلق فرمایا کہ وہ سب سے پہلے ایک ذات کو صحیح سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے خصوصیات یا کسی وصف کے ثابت ہونے یا نفی کرنے کا حکم اپنے نفس میں لگاتا ہے. پھر اسی حکم کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئیں عمل انجام دیتا ہے. مثلا سیڑھی ہے، سیڑھی لفظ نہیں پتہ تھا، پتہ لگ گیا یہ اسے پلرز کو سیڑھی کہتے ہیں. اگلا یہ کہ سیڑھی کمرے کے کونے میں ہے. کمرے کے کونے میں ہونا سیڑھی کے لیے ایک وصف ہے یا نہیں؟ یہ اس نے اپنے نفس میں ثابت کیا. اب اس کے مطابق وہ معلومات پر عمل کرے گا تو اتر سکے گا، وَإِلَّا ہاں گر سکتا ہے یا نقصان اٹھا سکتا ہے. تو حقائق کی دنیا میں یہی ہے کہ اگر آپ نے صحیح تصور نہ کیا یا تصور صحیح ہے حکم صحیح نہ لگایا تو ضرر اور نقصان آپ خارج میں پائیں گے. آپ کہاں ضرر اور نقصان پائیں گے؟ خارج میں پائیں گے. یہ اس وقت علوم کی دنیا میں اصل ہدف ہے ہمارا، علوم کے ماورا، کہ ہم اپنے آپ کو نفع سے دوچار کریں اور نقصان سے بچائیں. اگر ہم نے نہ کیا اس کے اوپر عمل تو ہم بہت بڑا ایک صدمہ اٹھا بیٹھیں گے. مثلا برزخ اور قیامت کے بارے میں اصلا تصور ہی نہیں روشن. جو تصور بالفرض روشن ہے تو احکام ہی نہیں پتہ، تو اب اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکیں گے ہم. تو یہ سارے کہ اسی طرح عبادات ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع سجود کیا، قیام متصل بہ رکوع کیا ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ. اور جب یہ نہیں پتہ تو اس کی رعایت کر سکے گا وہ، اگلا حکم بھی نہیں آئے گا. تو تمام علوم میں اسی طرح بس ماں کا مرحلہ کیا ہے؟ تصور کو روشن کرنا. اس لیے یہ جو علمی جھگڑے ہوتے ہیں مختلف علماء میں، علمی شدید اختلاف ہو جاتے ہیں، خصوصاً عرفان کی اصطلاحات پڑھی نہیں ہوتی اور فقہی اور اصول فقہ کی اصطلاحات کے دوش کے اوپر وہ عرفان کو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو شدید اشتباہ کرتے ہیں. یہ ایک جاہلانہ روش ہے. جاہلانہ روش اختیار کر کے فلسفہ عرفان کا انکار کرنا یہ خوشائن چیز نہیں ہے.
اسی طریقے سے اور دیگر مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جس میں علماء ایک دوسرے سے بعض اوقات الجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور پڑھنے والا فیصلہ نہیں کر پاتا. اس میں بنیادی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایک حکم لگا دیا اور جس پر حکم لگایا اس کا تصور ہی نہیں صحیح واضح تھا. مثلا وحدت الوجود کا تصور ہی نہیں صحیح واضح کہ آپ اس کے ممنوع ہونے یا شرک ہونے یا با ایمان ہونے کا بتا سکیں گے یہ ایمان سے سازگار ہے. اول کیا ضروری ہے؟ وحدت الوجود کا تصور ضروری ہے. اگر وحدت الوجود کا، اور یہ مشکل فقہا میں رہی ہے، تمام تو نہیں، ایک بڑی تعداد فقہا میں رہی ہے، انہیں وحدت الوجود کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے. مثلا عینیت کا معنی عرفان اور فلسفہ میں کیا اسے نہیں پتہ. طہارت نجاست میں عینیت کا معنی بالکل جدا ہے. اس جگہ پہ عینیت سے مراد کچھ اور ہے. مثلا عینیت جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ اور اختلاف عینیت کے ساتھ وہ سازگار ہے، لیکن فقہ میں سازگار نہیں ہے. وہ فقہ کی مثالوں کو دیکھ کے ادھر آ کے بحث کرنے لگے. تو وہ جب تصور، ادھر ہم کیا کہیں گے، اس کا تصور ٹھیک نہیں ہے عالم کا. اور جب تصور صحیح نہ ہو تو تصدیق میں اشتباہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. وحدت الوجود کے حوالے سے یہی مسئلہ اور مشکل پیش آئی ہے. اسی طرح فقہا بہت سارے نتائج دیتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک فلسفی وہ مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ تو صرف ظاہر الفاظ تک ہی رہتا ہے، جبکہ وہ جو فقہی اصطلاحات کے ذریعے سے جو مطلب کو بیان کر رہا ہے، فلسفی اپنی اصطلاحات کے ذریعے سے اسی کو بیان کرتا ہے. اصطلاحات کے نہ سمجھ، یعنی مرحلہ تصور حل ہونا اس جگہ پہ مشکل پیش آ گئی. علوم میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کسی بھی علم میں اصطلاحات کا مرحلہ طے کیے بغیر آپ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے. مثلا آپ کو نہیں پتہ کہ عام خاص کسے کہتے ہیں اس جگہ پہ، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عام کو خاص پر حمل کیا گیا. آپ یہ لگا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں لگا سکتے. اس لیے جو علمی روش ابھی بھی ہمارے سامنے آپ دوستان لکھ کے لاتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اشتباہ ہم سے ہو جاتا ہے. صحیح ہے. مثلا عام فوقانی کا نہیں پتہ، آپ نے لکھ دیا یہاں پہ عام فوقانی پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے عام فوقانی کی وجہ سے ہم بالفرض رکوع کے اندر ایک تسبیح کے اوپر اکتفا کریں گے بالفرض. تو 3 تسبیحوں کے اوپر اکتفا کریں گے. 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا لازم ہے، جیسا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا. اب اس نے لکھ تو دیا، اس سے پوچھیں کہ یار یہ جو عام فوقانی کے اوپر آپ نے اتنا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اور رکوع میں 3 دفعہ تسبیحات کے پڑھنے کے وجوب یا لزوم کو ذکر کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے عام فوقانی کسے کہتے ہیں؟ اچھا رکوع سے کیا مراد ہے؟ کتنی مقدار کا جھکا جائے؟ وہ استقرار شرط ہے یا نہیں ٹھہرنا اس میں؟ وہ عرفی ہے یا شرعی ہے؟ نہیں پتہ اسے، رکوع کا ہی نہیں پتہ، تو اس نے کون سی بحث کرنی ہے؟ پھر تسبیحات سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا خالص سبحان ربی العظیم. اس لیے جب تک تسبیح کا معنی نہیں روشن ہوگا حکم بھی نہیں لگایا جا سکے گا. ان سب مثالوں سے آپ نے یہ بات سمجھی کہ اول تصور کو صحیح کریں. یہ دلیل میں بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ دلیل تو آپ نے قضیے کی صورت میں دینی ہے. قضیہ ابھی ادھر بہت توجہ کریں، دلیل میں کہاں اشتباہات پیدا ہوتے ہیں. دلیل قضیہ صغرا اور کبرا سے بنتی ہے. دلیل صغرا میں بھی آپ قضیہ لائیں گے اور کبرا میں بھی قضیہ لائیں گے. اگر آپ کے صغرا میں قضیے کا کوئی رکن اس کا معنی ہی نہیں روشن یا کبرا میں روشن نہیں ہے تو آپ اس سے نتیجہ لے سکیں گے؟ لے سکیں گے نتیجہ؟ نہیں. یہاں پہ آخری مطلب تاکہ ماں کا مرحلہ ختم ہو اور ہم حل تک پہنچ جائیں. درست. اگر ایک جگہ پر تعریف نہیں آپ سے ہو رہی تو آپ اس کو کس طرح سے حل کریں گے؟ چونکہ بعض ایسے تصورات ہوتے ہیں، ذوات ایسی ہوتی ہیں جو روشن ہیں، بدیہی ہیں، واضح ہیں. ان کو واضح کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں لائی جا سکتی. اس لیے ان کی جو بھی تعریف ہوگی وہ تعریف کیا کہلائے گی؟ تعریف لفظی. وہ کیا تعریف کہلائے گی؟ کیونکہ وہ بدیہی ہے، روشن ہے، وہ خود واضح ہے. اس کے لیے الفاظ کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہی، وَإِلَّا اس کا معنی روشن ہے، واضح ہے. درست ہے.
مثلا سوال ماں کے ذریعے سے ہی کریں گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں سوال ہمارے پہ، سوال تو آپ ماں کے ذریعے کریں گے چونکہ یہ منطق کی مباحث آ جاتی ہیں. ادھر سے مطلب یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ مرحلہ تصور کو حل کریں گے تو قضیے کے مرحلے پہ پہنچیں گے، اور نفس اس چیز کو لاشعوری طور پہ انجام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کا نظام خلق اسی طرح سے فرمایا ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے ایک لفظ روشن نہیں ہوتا وہ لفظ کو روشن کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اگر کوئی اضافی لفظ نہیں پایا جاتا تو پھر وہ اور مزید تشریح اس کی کرتا ہے. جیسے لغت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کا مترادف لفظ، مثلا انسان کیا بشر، اگر بشر لفظ نہ پایا جاتا ہو تو پھر وہ اس کی بالفرض لے کے آئے گا تشریح کہ حیوان ناطق، بالفرض ہم ایک فرضی مثال دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو تصور کا مرحلہ ہے، ہمارے پاس تصور کے مرحلے میں دو مراحل آتے ہیں. یا تو وہ ذات خود روشن ہے، واضح ہے، خوب اس جگہ پہ اگر اس کو مانوس نہ، مثلا شیء لفظ نہیں پتا کسی کو، آپ کہتے ہیں چیز، اردو کا لفظ لے آئیں گے اس کے لیے. کوئی مثلا پنجابی ہے، سرائکی ہے، گلگتی ہے، بلتی ہے، کوئی بھی زبان ہو، آپ اس کا مترادف لے کے آ جائیں گے. اس طرح سے وہ واضح چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی. لیکن ایک مرتبہ اس کے لیے اس شے کی ذات واضح نہیں ہوتی، وہاں پر آپ کے پاس اس کو کہتے ہیں تصور نظری. تصور نظری کیسے حل ہوگا؟ ہمیشہ تعریف منطقی کے ذریعے، تعریف حقیقی کے ذریعے. ادھر مائے حقیقیہ کا آپ مطالبہ کریں گے. واضح بات. لہذا یہ ہمارے لیے روشن ہو گیا کہ مائے شارحہ یا بعض مائے لفظیہ، شارحہ کا چونکہ اطلاق ابھی ہم نے ایک طرف رکھا ہے، مائے لفظیہ اور مائے حقیقیہ کہتے ہیں. مائے لفظیہ عموماً وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر ایک ذات ہمارے لیے معنی روشن ہے لیکن لفظ کی وجہ سے میرے لیے ابہام پیدا ہوا ہے. لفظ تبدیل کر دے تو معنی روشن ہو جائے گا، چونکہ وہ معنی بدیہی ہے، وہ معنی واضح ہے، اس کا تصور واضح ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شے کا تصور ہی نہیں واضح ہے، اور علوم کی دنیا میں زیادہ تر ایسا ہی ہے. جو حضوی علوم ہے، چونکہ اصطلاحات ہے نا علوم، تو وہ اصطلاحات کا معنی روشن ہوتا ہے ہمارے لیے. اب وہ جب اصطلاحات کا معنی لے کے آتے ہیں تو ادھر تشریحی ہوتی ہے ایک دفعہ زبان، اور ایک دفعہ تعریف منطقی ہوتی ہے. تعریف منطقی ہمیشہ ماہیات کی ہو سکتی ہے. لہذا اگر ایک ایسا مثلا الکفارہ، ما ہی الکفارہ، کفارہ چونکہ احکام اعتباری ہے، وہ حقیقی وجود ہی نہیں رکھتا، تو یہاں پہ جو بھی تعریف آئے گی علم فقہ میں وہ تعریف منطقی ہے یا تشریحی ہے؟ فقط وہ فقط تشریح ہے، کیونکہ تعریف منطقی کس کی ہوگی؟ جو ماہیت وجود رکھتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت کھولیں گے آپ. لہذا علم فقہ کی زیادہ تر تعریفیں کیا ہیں؟ تشریحی ہیں. وہ ایک تشریح اس نے بیان کر دی کہ اسے آپ معنی سمجھ لیں. اسے نو جنس فصل کے طور پہ اگر آپ نے حل کرنے کی کوشش کی الجھ جائیں گے. جیسے طہارت کی تعریف میں یہی کوشش کی، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اللمعہ دمشقیہ میں یہ لکھا، اس کے بعد پھر شارحین آئے، ایک نے ایک کو جنس قرار دیا، ایک کو فصل قرار دیا. یا لغت جو ہوتی ہے وہ اعتباری ہے، یعنی فرض کی ہے، فرضی ہے، کوئی حقیقی اس کی وجودات اس طرح سے نہیں ہوتے. تو اب یہاں پہ آپ جب اس کے اوپر تعریف حقیقی لے کے آنا چاہیں گے، نو جنس فصل، تو وہ آپ کو الجھا دے گی. اس لیے آپ دیکھیں کہ البہجہ المرضیہ جسے آپ سیوطی کہتے ہیں، شرح ابن الفیہ جو ہے، اس میں انہوں نے لفظ کی تعریف کی، یا کلام کی تعریف ہے یا کلمے کی تعریف ہے. تو کلمہ ہو گیا، لفظ ہو گیا، اس کی تعریف میں اب نو جنس فصل جب لے کے آتے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ کہا کہ لفظ مفرد، کلمے کی تعریف کی لفظ مفرد. بعض نے آ کے کہا کہ قول، ہاں تو ادھر اب انہوں نے کہا کہ بالفرض قول کہیں تو یہ معنی ہو سکتا تھا، لفظ کہیں تو یہ ہے، چونکہ یہ جن سے قریب ہے، یا یہ فصل قریب ہے، یہ فصل بعید ہے، محاسن اور اس حوالے سے انہوں نے لکھا. یہ یہاں پہ اپلائی کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس سے اور بحث الجھ جائے گی. اصول فقہ میں بھی یہ مسئلہ حل ہوا
چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ احکام تشریعی وہ اعتباری ہیں، شارع نے اعتبار کی، البتہ اس اعتبار کرنے کی حکمتیں وہ حقیقی ہیں، وہ جو حکمت ہے، جو اثرات ہیں وہ حقیقی ہیں لیکن خود اعتباری۔ اعتبار پہلے یا حقیقت پہلے؟ لازم ہے تو حکمت پہلے ہے نا، حکمت ہوگا تو اعتبار کریں گے نا۔ مثلا آپ ایک جگہ کو اپنے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو مہمان پہلے ہیں، وہ بیٹھک ہے، ادھر بیٹھک ہوگی تو آپ کہیں گے نا میں تقسیم اس طرح کرتا ہوں، یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو فرض میں آپ کے پہلے ہے نا۔ خلاصہ کلام یہاں سے ہمارے لیے یہ مطلب روشن ہو گیا کہ جو ہمارے پاس علوم اعتباری ہیں، اب اصول فقہ اس علوم اعتباری کے لیے قواعد بنائے گا۔ آپ اصول فقہ میں آ کے تعریف منطقی کو جاری کرنا شروع کر دیں، الجھ کے رہ جائیں گے۔ جیسے کہ اصول فقہ کی تعریف میں اصولیین اسی بحث میں پڑ گئے کہ یہ جنس ہے، یہ فصل ہے۔ جنس اور فصل کے عنوان سے لے کے آنا بہت مشکل ہے، اور ابھی تک کوئی ایک جامع تعریف اصول فقہ نہیں سامنے آ سکی جس کے اوپر سب متفق ہو۔ کوئی نہ کوئی پہلو سے اعتراض نکل آتا ہے، کیونکہ تعریف جامع ہونی چاہیے، معنی ہونی چاہیے۔ وہ جب جامع بناتے ہیں تو معنی نہیں رہتی، معنی بناتے ہیں تو جامع نہیں رہتی، اور اس کے اوپر ایک ایک جلد کتاب تقریباً لکھی جا چکی ہے۔ اتنے اعتراضات لے دے ہیں، تو علماء نے بعد میں آ کے کہا اصول فقہ میں آپ حقیقی جو احکام کے لیے ضوابط ہیں وہ اعتباری کے لیے کیوں جاری کر رہے ہیں؟ یہ تو اعتباری علم ہے، اس کے لیے ثابت کرنے، اعتباری علم کے لیے قواعد آپ نے بنانے۔ تو خلاصہ ہاں اسے پرکھنے کا اپنا ایک معیار ہے، وہ ایک الگ۔ بہرحال یہاں پہ ہمارے لیے روشن ہوئی یہ بات کہ قضایا میں وارد ہونے سے پہلے بحث تصوری کو حل کرنا لازم ہے، اور ہر علم کی اصطلاحات یہ مرحلہ آپ کے لیے طے کریں گی۔ ہر علم میں اپنی اصطلاحات ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اس علم کے مفردات۔ اگر اس علم کی مصطلحات اور مفردات آپ کے لیے حل نہ ہوں تو آپ اس علم کے قضایا اور مسائل کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اشتباہ کریں گے۔ صحیح ہے؟ اور یہ اشتباہ علمی دنیا میں عام ہے، حتیٰ کہ سائنسی دنیا بھی اسی طریقے سے ہے۔ نمبر 2، جب آپ نے مفردات کو حل کرنا ہے تو اگر وہ بدیہی ہیں تو وہاں پہ آپ صرف لفظ تک تبدیل کر پائیں گے، کیونکہ بدیہی کو آپ تعریف نے حقیقی نہیں لا سکتے۔ منطقی تعریف، جنس اور فصل پر مشتمل تعریف اس کی نہیں ہو سکتی، لہذا ادھر صرف تعریف لفظی ہوگی۔ ادھر جیسے وجود کو عین ثابت یا ثابت عین آپ کہیں، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، یا موجود کہیں گے، وجود یعنی موجود، یہ تعریف لفظی ہے اس کی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس مفہوم کا تصور یا مفہوم جس کا آپ حل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ لفظی نہیں، اس کے لیے ہمارے لیے لفظی مشکل نہیں ہے، خود اس کی تشریح مشکل ہے، لیکن وہ چونکہ معنی ایسا ہے کہ جو مرکب نہیں ہے خارج میں مادہ اور صورہ سے، حقیقت اس کی مرکب نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ حقیقت مرکبہ تھوڑی اس کی لے کے آئیں گے جنس اور فصل کر کے، بلکہ کیا کریں گے، صرف تشریحی کلمات لے کے آئیں گے جس میں اس کی شرائط اور قیود بیان کر دیں۔ یہ زیادہ تر کس علم میں ہوتا ہے؟ کون سے علوم؟ مثلا علم فقہ ہے، علم اصول ہے، علم رجال ہے، اچھا علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے۔ ان کے اندر جو آپ کلمات اور مصطلحات کو لے کے آئیں گے وہ مصطلحات در حقیقت فقط قیود اور شرائط کی تشریح کے اوپر مشتمل ہوں گی، تاکہ اسے مثلا کفارہ کسے کہتے ہیں، وہ اس کی چند شرائط لے کے آئے گا جو شریعت میں معتبر ہے۔ احتکار کسے کہتے ہیں، وہ چند شرائط لے کے آئے گا جو شریعت میں معتبر ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ایسا معنی آ جاتا ہے جو واقعاً و حقیقتاً کیا ہے، مرکب تصور نظری۔ تصور نظری کا علاج کیا ہے؟ تعریف منطقی یا تحلیل منطقی۔ تحلیل اور تعریف ایک ہی چیز ہے، تحلیل اور تعریف ایک ہی چیز ہے۔ جب یہ تین مراحل آپ طے کر لیں تو ہمارے لیے یہی بلے جو آپ کے پاس معلومات ہیں قضیے میں موضوع اور محمول بنتی ہیں، یہی معلومات کیا بنتی ہیں، لیکن کون سا مفہوم موضوع بنے گا، کون سا محمول بنے گا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہے،
لیکن اتنا پتہ لگ گیا کہ میرے پاس ڈکشنری ٹائپ جو معلومات ہیں، کسی علم کی اصطلاحات ہیں ڈکشنری ٹائپ، اس میں اس کو محمول اور موضوع بنانا ابھی یہ قضیے کے مرحلے میں ہم جا کر دیکھیں گے. ابھی صرف تصور ہمارے لیے حل ہوئے، تصدیق کا مرحلہ باقی ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.